دوستو یہ واقعہ ایک انسان اور جانور کی شادی کا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والی ایسے ہی تمام نئے اور دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ دوستو ایک بار کا ذکر ہے، ایک بزرگ اللہ والے کسی جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دین کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں دعوت دینے کے لیے بزرگ ہستیاں اکثر سفر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اللہ والے بھی سفر کرتے کرتے ایک ایسی بستی میں پہنچے کہ انہیں اس بستی میں جانا ہی نہیں تھا، لیکن نہ جانے ان کے دل میں کیا بات آئی کہ انہوں نے اپنا سفر اسی بستی کی طرف شروع کر دیا۔ وہ اللہ والے جب بستی میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ منظر انہوں نے اس سے پہلے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ گائے کو خوب سجایا جا رہا ہے۔ جب گائے سج کر پوری طرح سے تیار ہو گئی تو اس پر ایک دلہن کو بیٹھا دیا گیا۔ اللہ والے سوچنے لگے آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ ایک آدمی کے پاس گئے اور کہا، بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس آدمی نے اللہ والے کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا اور کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ اور آخر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ بابا بولے، میں فقیر ہوں، یہاں تھوڑی دیر رکنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم لوگوں نے اس گائے کو اتنی اچھی طرح سے تیار کیوں کیا ہے، اور لڑکی کو گائے کے اوپر کیوں بیٹھایا گیا ہے، اور وہ گائے پورے قبیلے کا چکر کیوں لگا رہی ہے، یعنی اسے بستی میں کیوں گھمایا جا رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا، ہمارا یہ قبیلہ تمام قبیلوں میں سب سے بڑا ہے۔ یہاں پر رہنے والے لوگ بہت ہی زیادہ دولت مند ہیں، اور ہماری یہاں ایک رسم ہے، جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے اس کو گائے پر بیٹھا کر پورے گاؤں کا چکر لگانا پڑتا ہے۔ پھر اس کی شادی پہلے گائے سے کی جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ پاک ہو جاتی ہے تو اس کی شادی کسی لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ بزرگ بابا نے کہا، کیا آپ کی رسم صرف لڑکیوں کے لیے ہے؟ اس آدمی نے کہا، ہاں یہ صرف لڑکیوں کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مانا جاتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کی شادی سیدھے کسی لڑکے کے ساتھ کر دی جائے تو دولہے کی موت ہو جاتی ہے۔ دولہے کی زندگی کو بچانے کے لیے ہم لڑکی کے ساتھ یہ پاک رسم کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر بزرگ بابا کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی۔ انہوں نے کہا، کیا آپ اس لڑکی کی شادی کر رہے ہیں؟ تو وہ آدمی غصے سے کہنے لگا، تم کچھ زیادہ ہی سوال پوچھنے کی عادی ہو، چلو تمہیں اپنے سردار کے پاس لے کر چلتا ہوں، پھر تم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو ہمارے سردار سے پوچھ لینا۔ اس نے بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے کر آ گیا۔ لڑکی گائے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی نے بھی اس بزرگ کو دیکھا تو اس نے اپنی گائے کو روک دیا اور غور سے دیکھنے لگی، آخر یہ آدمی کون ہے؟ بزرگ بابا کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر لڑکی کو زور زور سے ہنسی آنے لگی۔ لڑکی بولی، یہ بابا کون ہے؟ اتنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہمارے بستی میں آج کے دن یہ کیا کرنے آئے ہیں، اور آخر یہ کہاں سے آیا ہے؟ دراصل یہ شادی سردار کی بیٹی کی تھی۔ سردار نے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر بزرگ بابا سے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اور آپ کون ہو؟ آپ اپنی پہچان کراؤ۔ بابا نے کہا، میں ایک فقیر ہوں اور میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ مسلمان بولنے کی دیری تھی، وہ سردار غصے سے کھڑا ہو گیا اور زوردار آواز میں بولا، اس بستی میں کوئی بھی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی مسلمان یہاں قدم بھی رکھ دے تو ہم اسے مار دیتے ہیں۔ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم یہاں ہماری بستی میں آ گئے؟ اللہ والے نے کہا، میں تو بس یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا کچھ دیر کے لیے آرام کر لوں، لیکن جب میں بستی میں داخل ہوا تو ایک عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی دلہن بن کر گائے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ سردار نے کہا، یہ ہماری یہاں کی رسم ہے کہ اگر یہ گائے سے شادی کرے گی تو اس کا پتی 100 سال تک زندہ رہے گا اور میری بیٹی سدا سہاگن رہے گی۔ سردار کی بات کو سن کر بزرگ بابا نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں
تو میں ایک بات کہوں؟ اس نے کہا ہاں بولو۔ اللہ والے بولے ہم جس رب کو مانتے ہیں اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ ایک واحد ہے اور زندگی اور موت پر صرف اسی کا اختیار ہے۔ ہر شخص اپنی ایک عمر لے کر آیا ہے، کوئی لمبی زندگی پاتا ہے تو کوئی کم عمر میں ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ اور آپ اپنی بیٹی کی شادی ایک گائے سے کرا کر کیسے اس کے شوہر کی زندگی کو آخر لمبا کر سکتے ہیں؟ تو وہ لڑکی بولی برسوں سے یہ رسم ہمارے قبیلے میں چلتی آ رہی ہے اور ہم سب لڑکیاں اس رسم کو مانتے ہیں۔ بزرگ نے کہا یہ تم لوگوں کا وہم ہے۔ میں نے کہا نا، جس رب نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہمارا عقیدہ صرف اس پر ہونا چاہیے۔ یہ بات سن کر اس لڑکی نے کہا میں تمہارے رب کو نہیں مانتی، کون ہے تمہارا رب؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ اور یہ کہہ کر وہ بزرگ بابا کا مذاق اڑانے لگی۔ بزرگ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو جس وقت جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو تم گستاخی کر رہی ہو اس گستاخی پر تمہیں وہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ یہ سن کر لڑکی زور زور سے کہنے لگی اچھا، تمہارا رب مجھے کہیں دکھائی تو نہیں دے رہا ہے، کیا تم اپنے رب کی کوئی نشانی ظاہر کر سکتے ہو؟ بزرگ کہنے لگے لیکن میرا رب اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے اور نافرمانوں کو وہ سزا دینے والا ہے۔ یہ سن کر سردار نے کہا پکڑو اس بوڑھے کو، یہ میری بیٹی سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے، لے جاؤ اور لے جا کر اسے باندھ دو۔ پہلے ہماری بیٹی کی شادی اس گائے کے ساتھ ہو جائے، اس کے بعد اسے دیکھیں گے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بزرگ بابا کو پکڑ لیا گیا اور لے جا کر ایک پیڑ سے باندھ دیا گیا۔ بہت اذیت دی گئی لیکن نہ وہ کچھ کہہ رہے تھے، نہ کچھ کر رہے تھے، نہ ہی وہ کسی کو بد دعا دے رہے تھے۔ انہوں نے بس اپنی آنکھیں بند کر لی اور اللہ کا ذکر کرنے لگا، پھر دل ہی دل میں دعا مانگنے لگے یا اللہ، انسان کی کوئی حیثیت نہیں لیکن تو جو چاہے اپنے نشانی ظاہر کر سکتا ہے۔ یا اللہ تو کیا ہے بتا دے ان لوگوں کو، یا اللہ تو بتا دے، اپنی کوئی نشانی ظاہر کر دے، اپنی کوئی نشانی ان پر ظاہر کر دے۔ ابھی وہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے کہ اسی وقت ایک زوردار شور اٹھا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا جہاں وہ لڑکی گائے کے اوپر بیٹھی تھی وہاں بہت سارے لوگ جمع تھے، لوگ چیخو پکار کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ تو غضب ہو گیا، کوئی کہہ رہا تھا یہ تو بہت برا ہوا، کسی نے کہا یہ تو بہت بڑی نحوست ہے۔ سردار کی بیٹی گائے بن گئی تھی، اس کے سر پر 2 سینگ نکل آئے تھے اور اس کا منہ بھی گائے کی طرح ہو گیا تھا۔ بزرگ نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں سردار چلا رہا تھا میری بیٹی کو آخر کیا ہو گیا؟ بیٹی کچھ تو بولو، لیکن بیٹی کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے پتا تھا یہ کس وجہ سے ہوا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتی تھی، بس اپنا سر جھکائے چپ چاپ وہ کھڑی تھی۔ اسی وقت وہاں قبیلے کے بابا جی کو بلایا گیا۔ جب انہیں ساری بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا لگتا ہے یہ سب کچھ اس فقیر کا دل دکھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ قبیلے کے سردار نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بابا جی بولے کیونکہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اگر کسی فقیر کا دل دکھائیں تو عذاب آتا ہے، وہ ضرور کوئی پہنچا ہوا بزرگ معلوم ہوتا ہے جس کا تم لوگوں نے دل دکھایا ہے۔ سردار نے جب یہ بات سنی تو سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ پہلے اس بزرگ کو لے آؤ۔ اللہ والے کو قبیلے کے سردار کے پاس لایا گیا۔ وہ لڑکی شرمندہ تھی، سر جھکائے چپ چاپ کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپک رہے تھے۔ سردار نے بزرگ کو دیکھ کر کہا آپ نے جو بد دعا دی ہے وہ واپس لے لو، اس نے جو بدتمیزی کی ہے اس کی طرف سے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے آپ کا دل دکھایا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ کے پیر پکڑتا ہوں، میری ایک لوتی بیٹی ہے، آپ اسے ٹھیک کر دو۔ اللہ والے نے کہا میں نے اس بچی کو کوئی بد دعا نہیں دی، ہاں میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ رحم کر،
آپ کے اور میرے حال پر میں صرف یہ کہہ رہا تھا یہ سب تمہارا اپنا بنایا وہم ہے، انسان سے انسان کی شادی کروائیں، گائے سے نہیں۔ سردار نے کہا آپ میری بیٹی کو ٹھیک کر دو، اس کے بعد آپ جو کہو گے وہی ہوگا۔ وہ بزرگ بابا کہنے لگا میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں، شفا دینے والی ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے یا رب تیری قدرت کی نشانی سب دیکھ چکے ہیں، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہیں، تیری بڑائی، تیری کبریائی، تیری عظمت کو آج ظاہر کر دے۔ اور وہ بزرگ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے۔ دعا کرنے کی دیری تھی، اسی وقت اس لڑکی کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ تمام لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے جھومنے لگے۔ سردار نے اپنی بیٹی کو پیار سے گلے لگا لیا اور اللہ والے کے پاس آ کر کہنے لگے آج آپ کی وجہ سے میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤں اور میرے ساتھ میری پوری بستی والے، میرا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہوگا۔ وہ لڑکی جس کی شادی کچھ دیر پہلے گائے کے ساتھ کی جا رہی تھی، اب اس کا نکاح ایک مرد کے ساتھ کر دیا گیا، ایک انسان کے ساتھ کرایا گیا۔ لڑکی نے بزرگ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگی اور کہا میں نے آپ کی شان میں جو گستاخی کی تھی، میں نے آپ کی بے ادبی کی اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ مجھے معاف کر دے۔ اللہ والے نے پوری بستی کو اسلامی تعلیمات دی، نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے، یعنی دین کے تمام احکام، اور گاؤں والوں کو سکھائے، دین کے تمام احکام ان گاؤں والوں کو سکھائے۔ اس طرح پورے 1 مہینے تک وہ بستی میں رہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بستی والوں سے الوداع کہہ کر وہ ایک نئی آبادی کی طرف اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے روانہ ہو گئے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔